بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ANN نیوز اور ANN نیوز کے پروگرام ANN اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران جعفر۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس مہمان ہیں ایک ایسے نوجوان جو ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں اور مثبت سرگرمیوں کے فروغ کے لیے نوجوانوں میں خاص طور پر ان کی خاصی خدمات ہیں۔ کوہوٹا سے ان کا تعلق ہے۔ بلال بن طالب اور نیشنل یوتھ ٹیلنٹ پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بلاگر ہیں، کانٹیسٹ کریٹر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور اس کے علاوہ کئی قومی آرگنائزیشنز کا حصہ ہیں اور کئی قومی سطح کے مقابلہ جات میں بطور جج اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ بلال سے ہم گفتگو کریں گے کہ انہیں اس طرح سے نوجوانوں میں مثبت سرگرمیوں کے فروغ کا شوق کیسے ہوا اور جو یہ نیشنل یوتھ ٹیلنٹ آف پاکستان کے جو پلیٹ فارم ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ جی بلال، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ میرا جو تعلق ہے وہ کوہوٹا سے ہے اور ہم جو ہیں وہ ہم یہی میرا جو تھا ویژن تھا کہ ہم کوئی ایسا کام کیا جائے جو کہ انسانیت کے لیے ہو اور جس سے یوتھ کو فائدہ ہو۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یوتھ آج کل غلط ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ ہے، تو ہمارا یہی پلان تھا کہ یوتھ کو اسکلفل بنایا جائے، انہیں اسکل سکھائی جائیں تاکہ وہ قوم کی بھی جو ہے وہ خدمت کر سکیں، خود بھی اسٹرانگ ہو سکیں اور اپنا نام بھی جو ہے وہ بنا سکیں۔ تو آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ۔ میں مزید گفتگو کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ میں صرف خاک ہوں اور نام محبت سے ہے نسبت میری، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ نیشنل بلال، یوتھ ٹیلنٹ آپ بھی جو ہے وہ جی بلال، جی سب سے پہلے تو جو نیشنل یوتھ ٹیلنٹ پاکستان ہے اس کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیجیے گا، نیز ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل کے جو یوتھ ہے، نوجوان ہیں، ان کی دلچسپیاں تو بہت مختلف ہیں۔ آپ کا اس طرف کیسے آنا ہوا؟ یہ آپ کے والدین کی تربیت کا اثر ہے یا آپ کے اساتذہ کا اس میں کوئی اہم کردار ہے؟ بالکل، میں بچپن سے ہی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا شوق تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے، کسی ایسی راہ پر آیا جائے جو کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، لوگوں کے لیے موٹیویشن بنے۔ تو اس میں سب سے پہلے میرے گھر والوں نے، میرے والد محترم نے، سب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اس کے بعد جو میرا کالج تھا، بیریا فاؤنڈیشن کالج کوہوٹا، اسی طرح کیرل ماڈل کالج کوہوٹا، سب کی بہت سپورٹ تھی۔ اور خاص کر جو نیشنل یوتھ ٹیلنٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں منیب الرحمان عارفی صاحب، جو کہ ایک رائٹر ہیں، کافی جی معروف شخصیت ہیں، تو ان کا بھی یعنی کہ کافی اس میں اہم کردار ہے کہ وہ میرے ساتھ ملے، ہمارے ساتھ ان کے بات ہوئی، تو ہم نے وہاں سے جو ہے وہ 2020 میں ہم نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ ہم یوتھ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جو کہ یوتھ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرے۔ یہ ٹک ٹاک اور یہ فلاں جو بری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو چھوڑ کر ہم یوتھ کو ایک کنسٹرکٹیو مائنڈ میں کنسٹرکٹیو سوچیں، وہ اپنی لائف کے لیے کچھ کر سکیں، اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں۔ اور سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ خود امپاور ہو سکیں، آج کل کی سوسائٹی کو ٹھیک کر سکیں، کیونکہ یوتھ ہی جو ہے وہ ہر ملک کی ترقی کا راز ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نیشنل یوتھ ٹیلنٹ میں بھی ڈفرینٹ یعنی کہ ہمارے انیشیٹیوز ہیں، ہم نے لے بھی چکے ہیں، کچھ لینے بھی ہیں۔ تو اس میں میں آپ کو جو ہے وہ ضرور اس حوالے سے بتاؤں گا کہ جی جی ہمارے پاس رائٹرز کلب موجود ہے جو کہ رائٹرز ہیں، جس میں اسی طرح لیڈرشپ کلب ہے جس میں سب لیڈرز جی موجود ہیں، یعنی کہ یہ گروپس بنے ہوئے ہیں جن میں یہ تمام ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس میں جی ایڈ ہیں، اور ہم پاکستان کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اچھا بلال، یہ بتائیے گا کہ جو اتنی آپ ایکٹیویٹیز میں جو ہے، جیسے موٹیویشنل اسپیکر ہیں آپ اور آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو یہ بیک وقت اتنی چیزوں کو لے کر چلنا، تو یہ کیسے ممکن کر پاتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بالکل یہ آپ کا بہت ہی اچھا کوشچن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ یہ سوچتا ہے کہ وہ اگر پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یا تو آج کل کا جو ہماری سوسائٹی ہے، آج کل کے جو نوجوان ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں ٹیپیکل لوگ،
وہ یہی ہے کہ سبق پڑھا اسکول کا یا کالج کا وہ بھی پڑھا اور پھر دوستوں کے ساتھ نکل گیا. تو ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں علامہ اقبال کو پڑھنا چاہیے. ہمیں ایسی راہ کو اختیار کرنا چاہیے. سب سے پہلے صحبت بڑی جو ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو کہ واقعی انہوں نے کچھ کیا ہو ملک کے لیے. تو وہ جیسی صحبت ہوتی ہے ایسے ہی آپ کو راہ ملتی ہے اور اسی طرح آپ کو سپورٹ بھی ملتی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ جیسے منیب الرحمان آصفی صاحب تھے, اسی طرح کچھ اچھے اچھے دوست تھے جن سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کافی جو ہے وہ موٹیویشن بھی دی, کافی ساری چیزیں بتائی. تو میری بھی کیونکہ سوچ تھی ایک, تو ہماری جب دو سوچیں سیم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کرواں بنتا جاتا ہے. پھر وہ انیشیٹو جو ہے وہ لیتے ہیں, کامیابی بھی ملتی ہے اور اس طرح لوگ جو ہے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو ابھی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں آل اوور پاکستان, انٹرنیشنلی بھی کام کر رہے ہیں. تو الحمد للہ. بلا شبہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے, اور یہ یقیناً ایک اچھی تربیت ہے جس نے آپ کو ان مثبت سرگرمیوں کی طرف مائل کیا اور آپ نوجوان نسل کو بھی ان سرگرمیوں کی طرف لے کر آ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کا جو نیشنل یوتھ ٹیلنٹ آف پاکستان کا جو ادارہ ہے جس کے پلیٹ فارم سے آپ ماشاءاللہ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں, اس میں آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ دوسرا, ابھی جو ہم ایک پوری دنیا کووڈ-19 کی وبا کے بحران سے گزر رہی ہے, تو اس میں نوجوانوں کی سرگرمیاں بھی بہت زیادہ بدل گئی ہیں. جو آپ کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز تھیں وہ انڈور تک محدود ہو گئی ہیں. تو اس میں آپ نے نوجوانوں کو کیا پلانز دیے ہیں کووڈ-19 کی اس خوف و ہراس کی فضا میں اور ایک محتاط فضا میں؟ آپ نے ان کے لیے, نوجوانوں کے لیے کوئی آن لائن ایکٹیویٹیز کا انعقاد کیا ہے یا کیا سلسلے ہیں؟ تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا. جی ضرور. دیکھیں, نیشنل یوتھ ٹیلنٹ جو ہے وہ ایک نان پرافٹ آرگنائزیشن ہے اور ہم وداؤٹ اینی فنڈنگ ہم یہ کام کرتے ہیں. ہمارے جو کور ممبرز ہیں وہ اس میں کے شامل ہیں. تو جیسے کہ پہلے ہماری تمام ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, لائک جیسے کہ میں نے آپ کو مقاصد تھوڑے سے بتائے کہ ہم یہاں پر کیا کیا کرتے ہیں. تو اب چونکہ یہ دور آن لائن کا ہو گیا ہے, تمام چیزیں آن لائن پہ آ گئی ہیں, تو لوگوں کو ٹیکنالوجی کی بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی ضروری ہے. آج کل کا جو دور ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو ہم نے اس پیریڈ میں کورسز ارینج کروائے تاکہ جیسے گرافک ڈیزائننگ کورس, ویڈیو ایڈیٹنگ کورس, سافٹ اسکلز, ہارڈ اسکلز, ڈفرینٹ قسم کی اسکلز کے کمپٹیشن بھی ارینج کرائے, اور تاکہ کچھ سیکھنے کو ملے, ایکچوئل وے میں کچھ سیکھنے کو ملے. ہم نے بہت سارے سیشن جو ہیں وہ آن لائن سیشن جو ہیں وہ رکھے ہیں پاکستان کے ٹاپ لوگوں کے ساتھ, ٹاپ موٹیویشن اسپیکر کے ساتھ, ٹاپ سی ای اوز کے ساتھ جو کہ اپنے یعنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں. کچھ ٹاپ اینکرز پرسن تھے, ان کے ساتھ بھی یعنی کہ کافی کچھ یوتھ کو سیکھنے کو ملا ہے. تو ہمارا فیوچر گول یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ نیشنل یوتھ ٹیلنٹ کی اکیڈمیز اوپن کریں گے جہاں پر یوتھ کو جو ہے وہ اسکلز سکھائی جائیں گی. یوتھ کو ڈفرینٹ چیزیں یعنی کہ آگے بڑھنے کے راستے دکھائے جائیں گے کہ آپ نے کیسے آگے بڑھنا ہے, کیسے اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے, کیسے آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں, اور کیسے آپ خود کی پہچان کر سکتے ہیں. کیونکہ جب انسان خود اپنی پہچان کر لیتا ہے تو پھر جی وہ دنیا کے ساتھ ساتھ یعنی کہ آگے بڑھتا ہے. تو یہ ہمارا یعنی کہ مین ہمارا فیوچر کا پلان ہے. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ بھی ابھی ہم بہت جلد اسلام آباد میں ایک کانفرنس بھی کروائیں گے, یوتھ کانفرنس, جس میں ڈفرینٹ لوگ انٹرنیشنلی لوگ بھی وہاں پر آئیں گے, اور وہاں ایک باقاعدہ طور پر ایک یوتھ کو یعنی کہ ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ بتائی جائیں گی اور ایک عہد کیا جائے گا. بلال بن طالب, آپ سے ایک سوال اور ہے کہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے یقیناً کچھ رول ماڈلز بھی ان کے سامنے لاتے ہوں گے, اور میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ آپ جو اس وقت انٹرنیشنلی سطح پر جو ہے مشہور ڈرامہ اسلامی تاریخ سے کے حوالے سے ارطغرل غازی ترکی ڈرامہ جو پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے, اور اس کے جو ہے نا چاہنے والے, ان کرداروں کے چاہنے والے بڑی تعداد میں پاکستان میں بھی موجود ہیں. تو آپ یہ بتائیں گے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے ان کرداروں کو بھی جو جن لوگوں کی آپ تربیت کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے آن لائن سیشنز کروائے, اس بارے میں کچھ بتائیے گا. بالکل. دیکھیے, نیشنل یوتھ ٹیلنٹ جو ہے وہ اب نام سے ہی نیشنل یوتھ ٹیلنٹ یعنی کہ یوتھ کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا.
یعنی کہ ہم یوتھ کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ کچھ آرٹسٹ حضرات آئے جو کہ ایک بچہ ہے شاہان جس کی عمر جو ہے وہ 12 ایئرز ہے. وہ بہت اچھے اسکیچز بناتا ہے. تو اس نے سب سے پہلے ڈرامہ سیریل اٹگرل غازی جب یہ جی عمران خان صاحب نے جب یہ پی ٹی وی کے ذریعے نشر کرنا شروع کیا اردو ڈبنگ میں, تو اس وقت اس کی یعنی کہ بہت زیادہ اس کے ویوز آئے, لوگ پوری دنیا سے یعنی کہ فین ہوئے, کچھ مسلمان بھی ہوئے. تو یہ لوگوں کے لیے کافی انسپائریشن تھا, خاص کر کے آج کے دور میں یہ یوتھ کے لیے ایک راہ ہے, جی کیونکہ یہ ایک مشن دے کر گئے ہیں, ایک پورا پیغام دے کر گئے ہیں کہ کیسے آپ نے اپنے اسلاف کی دستانوں کو بھولنا نہیں ہے, کیسے آپ نے اسلام کا پرچم جو ہے وہ تھامے رکھنا ہے. تو بے شک. بہت کچھ تھا. تو اسی طرح ہمارے آرٹسٹ حضرات نے ان کے اسکیچز بنائے, وہ ہم نے پروموٹ کیے. ان جو ہمارے یہ کریکٹرز ہیں ڈرامہ سیریل اٹگرل غازی کے, تو انہوں نے انہیں اپریشیٹ کیا. پھر ڈرامہ سیریل اٹگرل غازی کے اہم کردار سب سے پہلے دوگان آئے پاکستان میں. میں جی ان سے بالکل. ملا, ہماری پوری ٹیم ان سے ملی, انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا ہمارے ورک کو. اس کے بعد ڈفرینٹ کریکٹرز آئے جس میں تھے محمد پالا, گوکان کراچک جنہوں نے اسحاق درویش کا کریکٹر ادا کیا ہے. اس کے بعد حقان سیرف گنکوت الف کا کردار تھا. تو ان سب کے ساتھ یعنی کہ ہم نے وقت گزارا کافی سارا. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اسلام سے واقفیت تو تھی لیکن ہماری یوتھ جو ہے وہ بھول گئی تھی. تو یہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے انہوں نے کردار سازی کی ہے جی تمام چیزوں کی. تو ہمیں یہ بہت اچھا لگا اور ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ابھی بھی رابطے ہیں ڈفرینٹ ایکٹرس کے ساتھ. تو سیشنز بھی کروائے ہم نے جس میں پاک ترک دوستی کو ہم نے پروموٹ کیا ہے, کیونکہ پاک ترک دوستی پہلے سے ہی تھی. دو کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتی ہیں. تو جی اب ڈرامہ سیریل اٹگرل غازی عثمان غازی کے بعد یہ جو حالات تھا ہماری دونوں ملک کے درمیان یہ پور ہو گیا ہے, دو قومیں آپس میں قریب آ گئی ہیں. تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے اس سے. نوجوانوں میں مثبت سرگرمیوں کے فروغ کے حوالے سے آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا خیالات ہیں؟ آپ کن کاموں کو اپنا آبجیکٹ بنانا چاہتے ہیں, اپنے مقاصد میں شامل کرنا چاہتے ہیں کہ اس کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے ذریعے آپ یوتھ کو مزید مثبت سرگرمیوں کے لیے پلیٹ فارم فراہم کر سکیں؟ بالکل دیکھیں, موٹیویشن کا جہاں تک تعلق ہے بالکل موٹیویشن جو ہے وہ ضروری ہے, لیکن عمل کرنا, وہ لگن, وہ محنت وہ ایک انسان خود ہی کرے گا. میں چاہے جتنا مرضی جو ہے وہ کسی کو کہوں, وہ تب تک عمل نہیں کرے گا جب تک وہ خود میں یعنی کہ خود پر بھروسہ نہیں کرے گا. تو بیسیکلی آج کل کے نوجوان میں جو سب سے فکر جو زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے. جابس جو ہیں وہ بہت کم ہو چکی ہیں. اب تو جو ہے وہ ابھی زمانہ چونکہ انکریز آگے ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے, تو ابھی ربورٹس آ جائیں گے جس سے مزید جو ہے وہ جابس وغیرہ کافی کم ہو جائیں گی. تو یوتھ کو اب ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ لنک اپ کروانا ہے. جیسے بہت سارے پلیٹ فارمس ہیں, دراز, اس کے بعد امیزون, فائیور, اپ ورک, اس طرح کے کافی سارے جو ہیں وہ ہیں جس سے یوتھ اپنے اسکلس کو پرووائڈ کر کر, اپنی سروسز پرووائڈ کر کر یعنی کہ اپنے روزی اور اپنے یعنی کہ کافی اچھی آمدن جو ہے وہ کما سکتی ہے بغیر یعنی کہ کہیں گراؤنڈ لیول پر جائے بغیر, گھر پر بیٹھے جو ہے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. تو یوتھ میں یہ سب سے زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے. تو ہمارا یہی سوچ ہے کہ ہم نے یوتھ کو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ لنک اپ کروانا ہے. ہماری کچھ ایسی اداروں کے ساتھ بھی بات چیت جا رہی ہے, ہماری حکومت کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات چیت ہے. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یوتھ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ مزید ایڈوانس کریں گے تاکہ وہ اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ لنک اپ ہوں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم یہ جی نہیں چاہتے کہ یوتھ ہمارے لیے کام کرے, یوتھ پاکستان کے لیے کام کرے گی. یہ پلیٹ فارم جو پریزیڈنٹ ہیں منیب عارفی صاحب یا میں ہوں, ہمارے لیے کام نہیں کرتا بلکہ ہم پاکستان کے لیے سب مل کر کام کرتے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی کور ممبرز ہیں جس میں مس سحر رضا, مسٹر فرقان, مسٹر آصف, اس طرح بہت سارے لوگ ہیں, ایک لمبی طویل جو ہے فہرست ہے. تو یہ لوگ بہت ہی موٹیویٹڈ لوگ ہیں, کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور ماشاء اللہ اپنی یعنی کہ لیول پر جو ہے وہ کام کر بھی رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے یوتھ کو جو ہے وہ بہت کچھ دے کے جانا ہے, یوتھ کے لیے کام کرنا ہے. اور یوتھ کو بھی چاہیے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کو جوائن کرے. آپ جوائن کریں گے, ہم آپ کو مزید جو ہے وہ اس کا تفصیلاً آپ کو آگاہ کریں گے کہ
کیا ہم نے کرنا ہے, ہمارے فیوچر پلان کیا ہے, کیونکہ فیوچر پلان ہم نے ایک ٹارگیٹ سیٹ نہیں کیا ہوا, کیونکہ پلان جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں, کیونکہ وقت آج کل آئیڈیاز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, جی تو آئیڈیاز وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے یعنی کہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں جن پر ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. بلال, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے گلوبل ولیج کی صورتحال اختیار کر چکی ہے, اور لوگ اس وقت جو ہے وہ آپس میں مربوط ہو چکے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو مستقبل میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ہم مینول سے آٹو کی جانب جا رہے ہیں, تو اس میں بے روزگاری کے خدشات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے, اور صرف وہی لوگ اس سسٹم کا حصہ بن پائیں گے جو جدید ٹیکنالوجی کو بر وقت اپنائیں گے. اور اگر آپ جیسے نوجوان ہمارے ملک میں, آپ جیسی سوچ رکھنے والے نوجوان ہمارے ملک میں موجود ہیں, تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جو ان کاوشوں کو, ان جذبات کو قبول اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے کام میں مزید نکھار لائے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہے. آپ جیسے نوجوانوں کی اس ملک کو ضرورت ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ نے ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کیے, اور یوتھ کے لیے بہت سے یوزفل پروگرام جو ہیں وہ آپ نے شیئر کیے. بہت شکریہ بلال, آپ سے گفتگو کر کے خوشی ہوئی. ناظرین, آج ہمارے جو مہمان تھے اس پروگرام میں ANN اسپیشل میں, کہوٹا سے تعلق رکھنے والے بلال بن طالب, جو ایک ملٹی جو ہے ٹیلنٹ نوجوان تھے, اور انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کو آج بہت سے راستے دکھائے, بہت سے طریقے بتائے, اور جیسا کہ انہوں نے آفر کیا کہ نوجوان ان کو جوائن کریں اور مل جل کر مزید کریٹیو کام اس ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی سر انجام دیں, اور ملک کے مفید شہری بن کر دنیا میں اس ملک کا نام روشن کریں. دیکھتے رہیے ANN نیوز, کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا مقصد ہے. محمد عمران جعفر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. فیصد اور ہے کیا؟ 10% اور سے ہوگی میری بیٹی کی شادی. 10% اور سے ہوگی میرے بیٹے کی تعلیم. 10% اور سے ہوگی میرے خاندان کی خوشحالی. دھان کی 10% اضافی پیداوار کے لیے کریں سرسبز نائٹروفاس اور سرسبز کین گوارا کا استعمال. دھان کی پنیری کی منتقلی اور چھار بننے کے مراحل پہ سرسبز نائٹروفاس کا استعمال دے. گھنی اور مضبوط جڑیں. گوب کے وقت سرسبز کین گوارا کا استعمال دے. بہترین پیداوار اور رکھے فصل کو گرنے سے محفوظ. عام کھادوں کے مقابلے میں 10% زیادہ پیداوار, زیادہ منافع.